life and ministry of Jesus Christ in chronological order. تو آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے The Gospel of John, chapter 5, verse 30 to 47, hopefully. It's a fascinating chapter of the Bible, جس میں ایک بہت بڑے کلیم کی، بہت بڑے دعوے کی بارے میں پورا چیپٹر ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ کس طرح جیزس اپنے خدا کے برابر ہونے کا کلیم کرتے ہیں. ایون 7 claim of Christ, equality with God. آج ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، یا میں اور باپ سب کچھ مل کر کرتے ہیں، اور جو کچھ باپ کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. تو ان بڑے بڑے دعووں کے بعد صرف یہاں پہ خداوند اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ آگے ان کو بتاتے ہیں کہ میری جو یہ باتیں ہیں، میری جو یہ کلیم ہے، ہاؤ آئی کین پروو واٹ از ٹیسٹ منی. کیونکہ ان جو کلیمز کی ہیں، جو دعوے کیے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں. کہ جوش کے لیے یہ ایک بہت بڑا کفر تھا، ایک بہت بڑا بلاسفمی تھی کہ ایک شخص، ایک انسان اپنے آپ کو خدا کے برابر کہے. تو آگے آج ہم دیکھیں گے کہ اس چیپٹر میں 4 بڑے بڑے گواہ ہیں، ان کی جو ٹیسٹ منی ہے پیش کرتا ہے. ایک ہم دیکھیں گے کہ جان دا بیپٹسٹ، اس کے بعد دا ورک آف کرائسٹ اینڈ دا فادر، اینڈ دین دا فیتھفل رائٹنگ، جو صحائف اور نوشتے خدا کے کلام کے میں مسیح یسوع کے بارے میں کہتے ہیں. تو آئیں ہم پہلے یہ پڑھیں کلام مقدس میں سے چیپٹر 5 ورس 30 سے میں پڑھوں گا. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں. ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے. تم نے یوحنا کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا. تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ. وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا. لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے. اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے. تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے، نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جس سے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. اگر ہم یہ غور کریں تو جو پہلی ورسز یہاں پر ہیں 30 اور 31، یہ ایک طرح کی سمری ہے ان باتوں کی جو آلریڈی خداوند نے پیچھے باتیں کہیں، جو کلیم انہوں نے کیا اس کے بارے میں یہ سمری ہے، خلاصہ کہہ لیں کہ خدا کے برابر ہونے، ایکویلٹی ود گاڈ. اب یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، تو یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے اس بیان سے خداوند یسوع کو اپنے آپ شاید کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں تھا. لیکن یہ بات نہیں ہے. یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ایک محاورتاً اس نے بات کہی کہ
میں انڈیپینڈنٹلی، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا، کچھ نہیں کرتا. جو کچھ کرتا ہوں اس میں خدا کی، باپ کی اور میری مرضی ہے، دونوں کی مرضی اس میں ہے، اور میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز ٹوٹلی ڈپینڈنگ آن فادر. باپ کی مرضی کے خلاف وہ کچھ نہیں کرتا تھا، جو کچھ باپ کی مرضی وہی وہ کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کی کامل رفاقت ہم آنگی رہتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ فالس پروفٹ اور فالس ٹیچر جو ہیں اس ورس کا جو سہارا لے کر تو وہ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یسوع چونکہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا اس لیے وہ فقط اونلی ہی از اونلی مین، انسان ہے. مگر اگر آپ غور کریں تو یہ ورس اس کے بالکل اپوزٹ اس کو پیش کرتی ہے، بالکل برعکس کہ وہ خدا ہے. کس طرح؟ انسان ہوتے ہوئے آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں، اور ہم کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم کرتے ہیں نا، بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو خدا، ہمیں پتہ ہے خدا کو پسند بھی نہیں، پھر بھی ہم کر جاتے ہیں. جیزس نیور ڈو دیٹ. وہ ایسا غلط کام کر نہیں سکتا. اٹس ناٹ کہ نیچر، ان نیچر ہی ہیو آل پاور. اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ بٹ ناٹ اینی رانگ تھنگ. جو انسان ہوتے ہوئے ہم کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے میں کچھ نہیں ایسا کر سکتا جو خدا کے اگینسٹ یا اس کے خلاف یا اس کے کانٹریڈکٹ. میں وہ کچھ کرتا ہوں جو میں اور خدا کی مرضی ہے. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب خدا یسوع مسیح دنیا میں آتے ہیں، فلپیوں چیپٹر 2 میں ہم نے پڑھا تھا، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو خدا کے برابر ہونے کی چیز کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. یہ خالی کرنے کا مطلب ہے کہ بہت سی اتھارٹی جو تھی ان کی بینگ گاڈ، انہوں نے اس اپنے آپ کو اس سے لمیٹڈ کر دیا. تو اس لیے خدا یسوع مسیح اپنی ذات کے باعث اس طرح کبھی نہیں کر سکتے، بلکہ اسپرچل میٹر جو ہیں اس میں وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتے. اور یہی بات جو ہے خدا یسوع مسیح کو تمام بنی نوع انسان سے اعلیٰ اور افضل بناتے ہیں کہ انسان خدا کے خلاف اکثر کام کر جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کر جاتے ہیں، بولنے میں، سوچنے میں، ایکشن میں، کسی طریقے میں. لیکن خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ جو کچھ باپ سے سنتا ہے اس سے ہر روز ہدایت پاتا ہے، اسی طرح دوسروں کو سکھاتا ہے. جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں. یہاں پہ ہمیشہ اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسی بات خدا یسوع مسیح کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس میں کوئی سچی بات نہ ہو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایکچولی جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں جیوز کے ساتھ، ان کے قانون میں تھا، ان کی شریعت میں تھا کہ کوئی بھی گواہی جو ہے 2 یا 3 گواہوں کے بغیر سچی نہ مانی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے بھی لا کے بغیر میں بات کروں تو میری گواہی تم سچی نہیں سمجھو گے، لیکن اس لیے میں تم کو اس کے لیے گواہ پیش کرتا ہوں. یہاں پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی گواہی دے، خدا یسوع مسیح ایکچولی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کے. اس مین میں خدا کی مرضی پوری کر رہا ہوں، اور اس مرضی کو تم اس طرح لیتے ہو کہ آئی ایم بریکنگ دا لا ایکچولی، اینڈ آپ مجھ پر بلیم لگاتے ہو. اٹس ناٹ یو آر پٹنگ بلیم آن می، یو آر بلیمنگ ایکچولی ہو سینٹ می، اینڈ جس کی مرضی میں پورا کرتا ہوں. ایکچولی یو آر بلیمنگ گاڈ ناٹ می. تو آپ ایکچولی کیا کر رہے ہو؟ بریکنگ اے لا ناٹ می. ہی ٹرننگ دا ٹیبل ٹو دیم. وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس چیز کو ایکچولی توڑ رہے اس لا کو. یہ ایک عام اصول اور حقیقت ہے جو قانون اور عدالت میں گواہی ایک کی کافی نہیں مانی جاتی. آج بھی دیکھیں، اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں، if you go to in court
تو آپ کو کہیں گے 2 or 3 witness. سو اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ چنانچہ میں اپنی گواہی کے لیے not 1 or not 2 or even not 3, I will present 4 witness. خداوند کہتے ہیں ورس 32 میں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے. یہ ایک اور جس کی بات کی گئی ہے، یہ ایکچولی ورس 37 کے ساتھ اس کا لنک ہے، لیکن ہم اس سے تھوڑا آگے چلیں گے. جب ورس 37 پہ آئیں گے ہم اس کو دیکھیں گے. 33 میں لکھا ہے، تم نے یوحنا کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ. یوحنا کی گواہی، جان دا بیپٹسٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے، میں نے اسٹڈی کیا کہ ہاؤ ایکچولی جان کیم اینڈ ٹیسٹیفائی جیزس ایز دا مسایا اینڈ دا سیویئر آف دا اسرائیل اینڈ دا ورلڈ. اگر ایکچولی اس کی، اگر آپ جان دا بیپٹسٹ کی لائف کے بارے میں جانتے ہیں تو جوئش اس کو کیا سمجھتے تھے؟ پروفٹ، اے گریٹ پروفٹ ایون ان کو جانتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سو مینی پیپل دور دور دراز سے، بڑے بڑے شہروں سے اس کے پاس آتے تھے اور اس کے بپتسمہ پاتے تھے. اور ہی واز اے ویری بریو پروفٹ، زبردست کریکٹر ایک، آپ نے اس کے بارے میں جب جانا. لیکن جو بھی اس کے پاس آتا وہ کیا گواہی، کیا اس کی گواہی کیا تھی؟ اگر آپ یوحنا کے بارے میں پڑھیں تو اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے اسی جان چیپٹر 1 میں ورس 6 میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں. آگے وہ لکھتا ہے وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا، یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے آ. میں چند ورسز اسکپ کر رہا ہوں. اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو اتنا بڑا پروفٹ آفٹر 400 ایئرس، کیونکہ ملاکی کے بعد آخری بک جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس کے بعد 400 ایئرس کا گیپ ہے، اس میں دیر واز نو پروفٹ، نو ویژن، نو کسی قسم کا کوئی ان کو کلام نہیں نازل ہوا. اور اس کے بعد 400 سال بعد ایک دم منظر عام پر ایک پروفٹ آتا ہے جو کہتا ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو. اور یہ اس کی پروفیسی بھی آپ اگر ملاکی پڑھیں تو اس کے آخری چیپٹر میں پتہ اس کے بارے میں آلریڈی پروفیسی کی گئی تھی کہ ایک ایسا نبی آئے گا. آگے اسی چیپٹر میں چیپٹر 1 میں دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. This is the Lamb of God who take away the sin of the world. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا، ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ مجھ سے پہلے تھا. اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا. اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. دس از دا ٹیسٹمنی آف جان دا بیپٹسٹ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی وہ آتے کہتے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے، فالو ہم، گو آفٹر ہم. وہ خدا یسوع مسیح کو وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا، ہمیشہ جب بھی اس نے کلام کیا اس نے مسیح یسوع کے بارے میں. آپ کو یاد ہوگا وہ کہتا ہے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے میں اس کی جوتیوں کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہے. یہ جان دا بیپٹسٹ نے کہا کہ میں اس قابل بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. اب یہاں پہ خدا یسوع مسیح یوحنا کے بارے میں گواہی دیتے ہیں
لیکن ساتھ ہی ورس 34 میں وہ کہتے ہیں لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ میری گواہی جو وہ دیتے ہیں سچی ہے، دیٹس ٹرو۔ اس میں دو باتیں ہیں، پہلے تو وہ انسان کی گواہی دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں انسان کی گواہی نہیں چاہتا، میرے لیے ایکچولی یہ خداوند کہتے ہیں میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ انسان کی گواہی اگر آپ اس کو دو طرح دیکھیں، انسان کی گواہی جو ہے اٹس امپورٹنٹ، لیکن تھیوریٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو خدا کے لیے اٹس نتھنگ۔ انسان کی گواہی ہم اکثر گواہی پر زور دیتے ہیں، اٹس امپورٹنٹ، میں آپ اس کو ٹرائی کروں گا ایکسپلین کرنے کی، کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاؤ آئی کین بی سیو، کس طرح میں بچ سکتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں دس از دا وے، خدا کے بیٹے پر یقین کرو، مسیح پر یقین کرو، اور وہ کہتے ہیں کس طرح، آپ کہیں گے اٹس ہیپن ٹو می، میری لائف چینج ہوئی ہے، میری زندگی میں یہ کام کیا ہے، تو میں بھی اس کے لیے آپ کی گواہی اہمیت رکھتی ہو۔ انسانی جو ٹیسٹمنی ہے، دا مینس ٹیسٹمنی، دیر از اے ون پرابلم، وہ پرابلم کیا ہے کہ چاہے آپ کی ٹیسٹمنی کتنی بھی اسٹرانگ ہو، آپ بلیو کریں اور نہ کریں، آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو ایکسپیرئنس، کوئی بدھسٹ آ کے کہے آئی ہیو اسپرچل ایکسپیرئنس ایز ویل، ایک ڈرگی کو لے وہ کہتا ہے میں جب وہ لگاتا ہوں تو میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں، میں تو ستاروں سے بھی آگے چلا جاتا ہوں، آئی ہیو ایکسپیرئنس۔ ہندو ہیو ایکسپیرئنس، مسلم ہیو ایکسپیرئنس، آل پیپل اینڈ آل کائنڈ آف ایکسپیرئنس پیپل۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ آئی ہیو سین پنک ایلیفنٹ، دیر از نو پنک بٹ پیپل کین سے آئی ہیو ایکسپیرئنس، آئی ہیو سین۔ تو اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ میں ایسی ٹیسٹمنی کو قبول نہیں کرتا۔ پیپل ہیو آل کائنڈ آف ایکسپیرئنس، یو کانٹ جسٹ سے بیکاز آئی ہیو ایکسپیرئنس دیٹس وائی جیزس از گاڈ، نو، ایون یو ہیو ایکسپیرئنس اور ناٹ، یور ایکسپیرئنس کین ناٹ میک گاڈ گاڈ۔ آپ بلیو کریں یا نہ کریں، آپ کی ایکسپیرئنس یا آپ کی ٹیسٹمنی اس کو خدا نہیں بناتی۔ میری ٹیسٹمنی، آپ کی ٹیسٹمنی، کسی کی بھی، ہم سارے، آپ یا میں، کوئی بھی اس کی ذات پر بلیو نہ کریں تو پھر بھی وہ خدا ہی رہے گا۔ ہماری ٹیسٹمنی کی وجہ سے وہ خدا نہیں بنتا، کہ ہم نے ایکسپیرئنس کیا اس کو، ہم نے اس کی ٹیسٹمنی دی تو وہ خدا مقرر ہوا، یہ اس کو ہم نے خدا ثابت کر دیا۔ دیٹ از فلا، آپ کیسے کمزور ٹیسٹمنی خدا کے بارے میں، کہ اس کو ہم خدا ثابت کریں، یہ ہماری ٹیسٹمنی میں۔ لیکن اب میں اس کو اگر گیئر کو شفٹ کروں، پریکٹیکلی ہماری گواہی جو ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ فینٹاسٹک، فیسینیٹنگ۔ کیوں؟ ہماری زندگی میں جب کام ہوتا ہے، ہماری زندگی میں انسانوں کے لیے، انسانوں کو ثابت کریں، لک ایٹ می، یو نو می، میں کس قدر ریچڈ پرسن تھا، میں کس قدر برا شخص تھا، میری زندگی آپ میری زندگی میں خدا نے یہ کام کیا، ہی چینجڈ مائی لائف۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جان دا بیپٹسٹ جب وہ گواہی دیتا تھا مسیح کی، تو his message reached to many hearts, his testimony touched many hearts۔ ہمارے ایکسپیرئنس جو ہے، پریکٹیکل لائف جو ہے، وہ دوسروں کے لیے ضروری ہے، لیکن گاڈ کو گاڈ نہیں بناتی۔ گاڈ از گاڈ، خدا کو کسی نے خدا نہیں بنایا، ہی ایگزسٹ بفور اینی تھنگ، اور وہ ہمیشہ خدا ہے، خدا رہے گا۔ اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ اس کی گواہی، انسان کی گواہی، مجھے کچھ نہیں اس سے فرق پڑتا، مجھے وہ سپورٹ نہیں کرتی، وہ آپ کے لیے، کہ جس کو تم کیا پروفٹ مانتے تھے اور خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اور وہ میرے بارے میں کہہ رہا، اور تم اس کو تم نے پروفٹ مان لیا، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا وہ نہیں مانا۔ تم نے اس کو مانا کہ ہی از اے گریٹ پروفٹ، ہی از سیئنگ سم تھنگ، بٹ جو کہہ رہا ہے اس پہ یقین نہیں کیا۔ ہی واز ایکچولی ٹیسٹیفائنگ می، جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ اصل میں کہہ رہے خداوند کہ جو وہ آیا اس نے میرے بارے میں ہی بات کی، اور اس ہستی نے بھی جو گواہی دی لوگوں کو مسیح کی طرح ہمیشہ متوجہ کیا۔
اور اسی نے کہا کہ یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ 36 میں لکھا ہے لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ یوحنا کی گواہی کے بعد مسیح اپنی الوہیت کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے کام یہاں پہ سیکنڈ جان دا بیپٹسٹ نو از دا ورک آف کرائسٹ۔ آپ کو پتہ ہے ورک آف کرائسٹ، اگر میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں تو آپ دیکھیں جیزس از ناٹ سیئنگ جسٹ بلیو آن what the John the Baptist says about me. Look at my life and work, my miracles, my teaching. یہ ہے میرے گواہی دیتے ہیں کہ بچپن سے لے کر آخر تک دامن یسوع مسیح نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ No man in the history could say that. No one. جو معجزے اصل میں کیا کیا کہ جو کچھ کرنے کو کام خدا نے مجھے دیے، کون سے کام جو میں کرتا ہوں، آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ۔ خدا میں یسوع مسیح نے اتنے کام کیے کہ خود یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر ان کو لکھا جاتا جو کچھ خدا نے کیا تو دنیا میں اس کے لیے کتابیں نہ ہوتی۔ یسوع کہہ رہے ہیں کہ اب میری زندگی دیکھو، اس پر غور کریں کہ وہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا He turned water into wine. کون کر سکتا ہے آج؟ مٹکے بھر دو پانی سے اور جا کے نکال لو۔ The best wine ever anybody touched. 20 miles far. He have never seen the person اور کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے، اور he is just healing the person he never seen so far 20 miles away. اور اس کا باپ اس کے سامنے ریکویسٹ کر رہے چل اور میرے بیٹے کو شفا دے۔ خداوند کہہ رہے جا تیرا بیٹا، پھر بھی نہ کہیں کہ وہ خدا نہیں۔ 38 ایئرس کے بیمار کو 38 ایئرس کے بیمار کہتا ہے اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور ہم کہیں وہ چلے پھرے اور ہم کہیں وہ خدا نہیں۔ ہجوم کے ہجوم بھیڑیں اس کے پاس، کراؤڈ آ رہا ہے۔ He is healing every single one, all kind of disease. جنم کے اندھے، لنگڑے، لولے، جو کچھ اس کے پاس آتے شفا پاتے، اور you conclude is not God. Evil spirits، بدروہیں اس کو دیکھ کر چیخیں مارتی، کانپتی، تھر تھراتی ہیں اور کہتی ہیں تو خدا کا بیٹا ہے، تم ہمیں پہلے ہی جہنم میں ڈالنے آیا۔ اور اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور وہ چپ ہو کے نکل جاتی ہیں، اور ہم کہیں وہ خدا نہیں ہے۔ سٹارمز، طوفان آتے ہیں اور خدا ان کہتے ہیں تھم جا، طوفان تھم جاتے ہیں۔ Who can do that؟ کہیں میرا مین، صرف انسان۔ سمندر کی لہریں، موجیں جن سے انسان بچ نہیں سکتا، اور وہ کہتے ہیں تھم جا، رک جا، خاموش ہو جا، اور سمندر کام ہو جاتا ہے، بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ نیچر پر کنٹرول، ایول اسپرٹ، اسپرچل ریم میں اس کا کنٹرول۔ روٹیاں 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، He just give to the crowd, thousands of thousands people, more than I think 15,000 people give them. They all fill, سب رج کے کھا لیتے ہیں، اور پھر بھی کیا 12 ٹوکرے بچتے ہیں۔ آپ کہیں خدا نہیں ہے؟ مردہ لاشیں ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں، اندر سڑ گل جاتی ہیں، اور خدا کہتا ہے اے لازر باہر نکلا، اور وہ کفن سمیت باہر نکل آتا ہے، اور کہیں خدا نہیں۔ I think we have to be blind to not to see that and believe. Who can stop me to say him, my Lord, my God? We can say that.
دس از دا ورک آف کرائسٹ. وہ کہتے ہیں کہ میرے کام دیکھو. یہ دوسری ٹیسٹمنی تھی. اس کے بعد تیسری بات ورس 37 ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی دی. تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے دے ور اسکالرس جوئش، جو کلام مقدس کا ایک ایک ورڈ جانتے تھے. بائبل جو ان کے پاس یہ بات کر رہے ہیں اس کی بات جو ان کے پاس تورا تھا، کہ ان کو خداوند کہہ رہے ہیں کہ تم کلام کو نہ سنتے ہو نہ جانتے ہو، یو ڈونٹ نو. اور جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے تھے بائبل کے، خداوند کہتے ہیں ان کو تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور ان کے لیے کتنا بڑا ایک شوق تھا یہ. باپ جس نے مجھ کو بھیجا ہے وہ میری گواہی دیتا ہے. فادر ایک یہاں پہ آتا ہے جو 31 ورس ہم نے پڑھی 32، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں میری گواہی وہ جو دیتا ہے وہ سچی ہے، وہ ہے باپ جس نے مجھے بھیجا ہے. تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی نہ اس کی صورت دیکھی. اس کا مطلب خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو سمجھتے ہو کہ وی نو، وی ہیو نالج آف گاڈ، وی کین ہیئر دا وائس آف گاڈ، وی نو ہم. وہ کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں پتا. اس کی آواز، اس کی صورت اور اس کا کلام، تینوں چیزوں کی بات کی. اس طرح ایکچولی خداوند کہہ رہے ہیں تم نے آواز نہیں سنی، میں نے اس کی آواز سنی ہے. تم نے اس کی صورت نہیں دیکھی، میں نے دیکھی ہے. I know him face to face. In the beginning was the word and word was with God and word was God face to face. کلام جس کو ہم کہتے ہیں کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان میں رہا. اور خدا کہتے ہیں میں کلام ہوں اور تم اس کو جانتے نہیں، تم کلام کا یقین نہیں کرتے. اور یہ ایک نیا ان کے اوپر سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے جیسس نے میزائل چھوڑا، جو ساری زندگی اپنی تورا کی سٹڈی کرتے پڑھتے اور رٹے لگاتے اپنی زندگی گزار دیتے تھے. خداوند کہتے ہیں کہ یو نو نتھنگ اباؤٹ گاڈ. اور دے ور ایکچولی دے بوسٹ آل دا ٹائم کہ وی نو. اور آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں دے ول کلیم وی ہیو اے پرفیکٹ نالج آف گاڈ، اے پرفیکٹ نالج آف دس اینڈ دیٹ. لیکن خداوند یسوع مسیح کی نظر میں وہ کچھ نہیں، کیونکہ جو یسوع مسیح پر یقین نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا. کرائسٹ از دا تھیم آف آل گاڈز نالج، ایکسپریس نالج آف گاڈ. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں ہوں. ایون خدا کو جاننے کے لیے بھی تم نے میرے تھرو جا سکتے ہو، کوئی باپ کے پاس میرے وسیلے کے بغیر نہیں جا سکتا. جب ہم دیکھیں انسان ہوتے ہوئے ٹیسٹ منی ہے، آج بھی ہمیں کسی نہ کسی کی ٹیسٹ منی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ somebody ہمارے بارے میں کوئی گواہی دے. تو جب خدا گواہی دیتا وہ انسانوں کی گواہی سے بہت بڑی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ورس 39، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا اس کا یقین نہیں کرتا. 39 میں لکھا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. کلام مقدس میں کیونکہ جوئش جو تھے، خاص طور سے فیریسیز جو تھے، وہ بہت زیادہ سٹڈی کرتے تھے. اور کہہ رہے ہیں کہ تم سٹڈی کرتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ سٹڈی کرنے کی وجہ سے، نالج حاصل کرنے کی وجہ سے وی نو دا نالج آف بائبل دیٹ وی ہیو دا لائف، ایٹرنل لائف. اور اس سے میں ایک چیز سیکھی کہ بے شک ہم بائبل سٹڈی کرتے ہیں، خدا کا نالج حاصل کرتے ہیں اور اٹس امپورٹنٹ، لیکن نیور ایور تھنک کہ ہم کچھ علم ہم نے حاصل کر لیا ہے، ہم نے بائبل کو جان لیا ہے تو صرف بائبل کو جاننا، اس علم کو جان لینا از ناٹ انف. کہ اس علم کو جان کر ہم سمجھ دیں، ہم کہنا شروع کر دیں کہ وی نو اباؤٹ گاڈ اور وی ہیو دا لائف. کہتا کہ تم سمجھتے ہو، یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں زندگی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ لائف ان دا اسکرپچر. یہ ہے خدا کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ لائف ان دا بائبل.
life what actually Bible teaching. If you obey what the Bible is saying itself, that book what is written ink اور یہ جو قلم کے ساتھ پیپر ہے, doesn't have life unless you believe what this word is saying. جو یہ کتاب کا کلام کہتا ہے, اگر تم یقین نہیں کرتے, just you have a good head knowledge, it's not going to give you life. بلکہ خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ اس سے آپ حاصل کرتے ہو, apply to your life. اگر آپ نالج حاصل کر لیتے ہو, خداوند کہتے ہیں love your enemies, تو آپ تو اپنے دوستوں کو پیار نہیں کرتے, آپ اپنے گروپ میں جو لوگ ہیں, آپ اپنے کمپنی کے جو لوگ ہیں, ان میں آپ کے کنٹینشن ہے, تو ہاؤ کین یو سے I have life. Obey my word, apply on your life, then you can say you have life. بائبل ہمارے پاس جتنا مرضی گھروں میں ڈھیر لگا رہے ہیں, دکانیں بھری پڑی ہیں, جتنی مرضی لے لیں, can't give you life unless you believe what Bible is saying, unless you apply on your life and obey the word of God. وہ خداوند کہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ اس میں زندگی ہے, زندگی اس میں نہیں بلکہ زندگی اس میں ہے جس کے بارے میں یہ بتاتی ہے, وہ جو میری گواہی دیتی ہے, is talking about me. خداوند کہتے ہیں تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے کیونکہ سمجھتے اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے, اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے. بائبل ٹیسٹیفائنگ اباؤٹ می. ہاللیلویا. بائبل, what Bible actually testifying about Jesus. آپ کو پتا ہے کہ جتنا بائبل کا کلام ہے, جینیسس ٹو ریولیشن is story of one man, story of one God. ایک ہی, اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو بہت لمبا ہے, لیکن اس میں سمپلی چند تھیم جو ہیں بک کے بیان کروں گا. جینیسس the seed of the woman is talking about Christ. Exodus the Passover lamb. Leviticus the high priest. Numbers the cloud and the fire. Deuteronomy the prophet like Moses. Joshua the captain of our salvation. Judges the judge and lawgiver. Ruth the kinsman redeemer. 1 Samuel, 2 Samuel the prophet of the Lord. 1 and 2 king the reigning king. 1 and 2 Corinthians میں کیا ہے, Messiah would be from the tribe of Judah, typified Solomon temple. اس کے بعد اگر آپ Ezra the faithful scribe, Nehemiah the rebuilder of walls, Esther the Mordecai, Job the day spring from on high, Psalms the Lord who is our shepherd, Proverbs and Ecclesiastes the wisdom of God, Song of Solomon's the lover and bridegroom, Isaiah the suffering servant and the prince of peace, Jeremiah and Lamentation the weeping prophet, Ezekiel the son of man, Daniel the son of man coming in the cloud of heaven, Hosea the bridegroom, Joel the baptizer with the Holy Spirit, Amos the burden bearer, Obadiah the mighty savior, Jonah the forgiving God, Micah the messenger with beautiful feet, Nahum the avenger of God's elect, Habakkuk the great evangelist crying from revival, Zephaniah the restorer of the remnant, Haggai the cleansing fountain, Zechariah the pierced son, Malachi the son of righteousness. اور کہ اگر آپ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں جاؤں, میتھیو the Messiah, the king of the Israel, miracle worker, the son of man, the son of God. ساری جو بائبل ہے اگر آپ اس کو کریں تو he's talking about Christ. بلکہ ہیبرو میں جا کے کرتے ہیں volume of the book is written about me. Jesus is claiming that. Verse 40 میں کہتے ہیں پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے.
He's talking about the life, and I can give you life, and you are not coming to me to get life. تم میرے پاس آنا نہیں چاہتے. میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں. خداوند کہتے ہیں بے شک میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا. کون سے آدمیوں سے؟ خداوند ایکچولی کہتے ہیں کہ I will never receive anybody's worship who doesn't believe and receive me, his Messiah, his Savior. He's only receive the worship جو اس کو اپنا سیویئر، اپنا نجات دہندہ، اپنا کنگ مان کے اس کی ورشپ کرتے ہیں. That is worship he receive. جس نے اس کو اپنا نجات دہندہ مانا ہی نہیں، who never consider، اس کو اس نے اپنا سیویئر مانا نہیں، جس نے توبہ نہیں اپنی گناہوں سے کی، وہ بیپٹائزڈ نہیں ہوا اس کے نام سے اور بورن اگین نہیں ہوا، اس کی ورشپ خدا ان کو قبول نہیں کرتے. کہتے کہ میں آدمیوں کی گواہی قبول نہیں کرتا کہ تم میں خدا کی محبت نہیں ہے، کیونکہ جو خداوند کو اپنا لیتا ہے خداوند اس کو اپنی محبت دے دیتے ہیں. ورس 43 میں لکھا ہے میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو تم سے قبول کر لو گے. یہ ایک طرح کی پروفیسی تھی، یہ ایک پیشن گوئی تھی آنے والے وقت کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ایک ٹائم آئے گا کہ میں نے تم کو بتا دیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو تم مجھے قبول نہیں کرتے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے. لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ تم کوئی آ کے اپنے بارے میں ہی کہے گا تو تم اس کو قبول کر رہے ہو. یہ ایکچولی اینٹی کرائسٹ کے بارے میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جوئش جو ہیں ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور گول یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو بلڈ ٹیمپل. اور ہمیں پتہ ہے مکاشفہ میں کیا ہے کہ جب وہ اینٹی کرائسٹ آئے گا تو ہی ول بلڈ کیا ان کے لیے ٹیمپل بلڈ کرے گا تو دے ول سے او یس یو آر مسایا. کیونکہ ان کا ابھی بھی بلیو ہے کہ مسایا از گوئنگ ٹو بی اے مین لائک موزس، صرف ایک انسان ہوگا، خدا نہیں ہوگا. اور بلکہ اس کی ایک انہوں نے ایون آفٹر 100 ایئرس جب خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد، ایون اس وقت 70 AD میں جب ہیکل تباہ کر دی گئی، ایک آدمی تھا 135 AD میں، وہ اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو مسایا ہونے کا دعویٰ کیا. اس کا نام تھا بارکوبا، اس طرح کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ اور اس نے رومنز کے خلاف ایک بڑی جہاد کیا اور تھوڑے عرصے کے لیے وہ تھوڑا سا کامیاب بھی ہوا، لیکن اینڈ آف دا ٹائم رومن نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. اور ایون اس کے نام کے بارے میں کوئنز انہوں نے چھاپ لیے جہاں اس کے اوپر لکھا ہوا بارکوبا مسایا، اور جوش اس کو فالو کرتے تھے. یعنی کہ ایک گلمس خدا نے دیا کہ تم ایسا کرو گے جو اپنے ہی نام سے آئے گا اور کہے گا کہ میں مسایا ہوں. اور خداون اس وقت سے لے کر جب سے پیشن گوئی ہوئی ہے، مور دین 100 پیپل آلریڈی ہیو کلیم مسایا کا کلیم کر چکے ہیں، وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے جب مسایا آئے گا تو وہ کس طرح آئے گا. اپنے باپ کے نام سے آیا، اپنی باپ کی یعنی کہ مرضی پوری کرنے کے لیے، اپنے باپ کو جلال دینے کے لیے اور کی فرما برداری کرنے کے لیے. لیکن تم انسان میری اس گواہی کو قبول نہیں کرتے. اگر تم خدا سے محبت رکھتے تو اس کے کلام پر بھی، اس کے کاموں پر بھی خوشی سے مجھے قبول کرتے. یہ جھوٹے نبیوں کے بارے میں خدا نے بتایا. ورس 44 میں لکھا ہے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو. اب وہ کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے عزت کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے نالج کی، اپنی پاکیزگی کی، اپنی رائچسنس کی اس طرح کے دعوے کرتے رہتے تھے. پراؤڈ تھے، لوگوں کو سمجھتے ہیں وی آر ایکچولی دا رائچس پیپل، اور ہمارے پاس کلام ہے، ہمارے پاس بک ہے، دا ورڈ آف گاڈ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے عزت چاہتے ہو، لیکن جو عزت خدا دینا چاہتا ہے وہ عزت، اور میں بھی اس لیے تم سے عزت نہیں چاہتا. اور خدا واحد کی طرف سے جو عزت ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے.
میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑا واضح طور پر کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا میری عزت کرے گا خدا اس کی عزت کرے گا. اور اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کی خدا عزت کرے. ہو ایم آئی؟ انسان کون ہے؟ بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کون ہے کہ تو اس کی فکر کرے. ایک پانی کا بلبلہ ہے, ہوا کی چراند ہے, نتھنگ. لیکن خدا اس کی عزت کرتا ہے جو اس کے بیٹے کی عزت کرتا ہے. آگے 45 میں لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا, تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے, یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے. کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے, اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے. اب جب انہوں نے, کیونکہ موسیٰ ان کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت تھا, لا گیور, دا گریٹ پروفٹ, جس نے ان کو مصر میں سے نکالا. وہ خداوند کہہ رہے ہیں جس پر تم نے آس لگا رکھی ہے وہی تمہیں مجرم ٹھہرائے گا, وہی تمہاری شکایت کرے گا. کیونکہ جو کچھ اس نے لکھا اس کا یقین نہیں کرتے کیونکہ اس نے میرے بارے میں لکھا ہے. تورات جتنی کتابیں ہیں وہ, جیسے میں نے تھوڑا سا آپ کو گلمپس دیا کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ می. کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے, اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے. لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے. خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی تعلیمات میں, خود اپنی ٹیچنگ میں بہت دفعہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے بہت سارے حوالے دیے. اس کا مطلب ہے جس بک کا وہ حوالہ دے دیتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اٹس ٹرو. تو آلموسٹ ڈینیل کے بارے میں, نوح کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نوح کون سی بک میں تھا, بک آف جینیسس. اور many reference he quote all the time from Deuteronomy, from Numbers, all kind of جو باتیں تھی انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا جب ولڈرنس میں بھی شیطان کے ساتھ آزمائے گئے تو انہوں نے ڈیٹرونمی, بک آف ڈیٹرونمی کے حوالے دیے. اور موسیٰ نے لکھا استشنا چیپٹر 18 ورس 15-18 میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں اس سے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یہ وہ باتیں کہتی کہ اس نے میرے بارے میں لکھا کہ مسیح کی آمد میں اس کے بارے میں اس نے پیشن گوئی کی, نبوت کی. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے کہ تم جانتے ہو لیکن تم میرا یقین نہیں کرتے. اس لیے مسیح کہتا ہے کہ موسیٰ باپ کے سامنے ان پر الزام لگائے گا, کیونکہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ کا یقین کرتے ہیں, لیکن موسیٰ کہے گا میں نے تو یہ باتیں لکھی تھی, تم نے میرا یقین نہیں کیا, تو مجھے شکایت لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موسیٰ خود تمہاری شکایت کرے گا کیونکہ اس نے میرے حق میں لکھا اور تم نے اس کا یقین نہیں کیا. پرانے اور نئے عہد نامہ میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر کوئی شخص پرانے عہد نامے کے ڈیوائن ہونے پر, الہامی ہونے پر شک کرے تو یہ کبھی بھی نہیں کہ وہ مسیح کی باتوں پہ, کیونکہ یو ہیو ٹو ہیو بلیو واٹ از جیزس سیئنگ اباؤٹ دا اولڈ ٹیسٹامنٹ از ڈیوائن, یہ خدا کی طرف سے ہے, تو دین یو کین ایکچولی بلیو کس کے اوپر, خداوند یسوع مسیح اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اوپر یقین کر سکتے ہیں. میں آج اس میسج کو یہاں پر بند کرتا ہوں, کیونکہ کبھی کبھی ہم دو باتیں, جیسے کہ انسانوں سے عزت پانا اور نالج ہمیں کبھی کبھی پراؤڈ بنا دیتا ہے. دا نالج آف بائبل, اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ بائبل کا نالج نہ بھی ہو, دا نالج آف اینی تھنگ, کسی چیز کا بھی نالج ہمیں آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر سم تھنگ. لیکن خدا چاہتا ہے کہ جو سچا نالج ہے خدا ان کا, جو خدا کے بارے میں نالج, وہ انسان کو ہمبل بناتا ہے سچائی پہ. کیونکہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ کیا ہے, یو ول نو دا ٹروتھ, یہ سچائی ہے نا.
اینڈ ٹروتھ ول سیٹ یو فری. تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. کس چیز سے آزاد کرے گی؟ کس چیز سے یہ آزاد کرے گی؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی برائی سے، گناہوں سے، اور پھر آپ کی پرائڈ سے، آپ کی ان باتوں سے آپ کو ہمبل بنائے گا. سچائی جو ہے خدا کے کلام کی، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے خادموں کی لائف میں. بائبل پالوس رسول ہی واز واریر کہہ سکتے ہیں. وہ کرسچنز کو کاٹتا اور مارتا اور فنا کرتا پھرتا تھا، لیکن when he got the truth اس نے اپنا گردن ہمیشہ آگے کر دی. اس نے یسوع کے لیے کوڑے کھائے، مارے کھائے، تھپڑ کھائے، سنسار کیا گیا. یہ بناتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی ریلیجن دنیا میں ہے جس میں جب لوگ اپنے آپ کو اپنے ریلیجن کے لیے کمیٹڈ کر دیتے ہیں، they actually put themselves against all other peoples. جب وہ کمیٹڈ کرتے ہیں اپنے ریلیجن کے لیے اپنے آپ کو، تو وہ دوسرے سب لوگوں کو ناپاک، گھٹیا، کافر، نکمے، سنر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ یہودی بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کمیٹڈ ہیں، ہم سارا نمازیں پڑھتے ہیں، 7 ٹائم ہیکل میں جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بائبل کا نالج ڈالتے ہیں، تو باقی جو نہیں وہ سارے سنر ہیں، سارے کفر بکتے ہیں، کافر ہیں، اور دے آر ایکچولی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے یہ سارے کچھ. لیکن جو بائبل اور مسیح کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے، جب اپنی لائف مسیح کو دیتا ہے، وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ اس طرح کا بندہ ہو پہلے کہ از ریئلی اینگری، اگریسو، اور دوسروں کے ساتھ مارنا کاٹنا اور اس طرح کی اس کی لائف، اور جب وہ مسیح کو اپناتا ہے تو وہ سارا کچھ اس کا ختم. وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسن، ہمبل، کائنڈ، اور جو لوگوں کو مارنا چاہتا تھا وہ ان کے لیے آگے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دیٹ از دا بیوٹی آف دا ورڈ آف گاڈ، کہ جو اس کو اپناتا ہے وہ دنیا کے لیے اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، سینرز کے لیے اس کے اندر پیار، ان کو بچانے کا، ان کو پیار کرنے کا جذبہ خدا اس کے اندر ڈال دیتا ہے. جبکہ میں دیکھا دوسرے ریلیجن میں، ایون جوئش، آپ دیکھیں ایون اسلام میں بہت سارے لوگ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پاک اور دوسروں کو کافر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دیٹ میڈ دیم ٹو کل ادر پیپل. لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ وہ راک ہے، یہ وہ چٹان ہے کہ جس پر گرے گی اس کو سمیشڈ کر دے گی، لیکن جو اس پر گرے گا، جب ہم اس پہ اپنے آپ کو خود ہی پھینک دیتے ہیں تو ہماری ایکچولی بروکننس ہوتی ہے، ہمارے اندر سے وہ گندگی، وہ ہیٹ جو نکل جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے، اور لو اندر پیدا ہوتا ہے. all kind of sinners کے لیے، not all righteous people کے لیے. جتنے دنیا میں sinners ہیں، even they are not even believing any God, they are not believing in even Jesus or God, anything, but خداوند کہتے ہیں you have to love them and you have to win them with your love, not with sword or with fight and with anger. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا کلام، یہ ہے محبت کا کلام. تو اس لیے خداوند کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی دوں. خداوند آپ کو برکت دے. کھڑے ہو جائیں، ہم دعا کریں گے. خداوند، it's difficult to love your enemies. It's difficult to love who slap you one side and you say you can slap other side as well. لیکن thank you Jesus, you have done this. You have shown us this practically. Give us this kind of heart, this kind of love for other people. خداوند نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیے جاتا. Hallelujah. This all kind of commandments in the book. But Jesus said, I give you a new commandment.
that you love one another. Oh Lord, if you have given us this commandment, give us this spirit as well. کہ ہم میں ایسی کوئی قوت نہیں، ہمارے اندر ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم تو اپنے عزیزوں کو بھی برداشت کر سکیں، ان کی چھوٹی باتوں کو برداشت کرتے. ہاؤ کین وی لو اینیمیز؟ گیو اس دس اسپرٹ لارڈ. میک اس ہمبل. ہمارے مزاج کو چینج کر خدا، تاکہ ہم اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے کریکٹر سے لوگوں کو بتا سکیں یس Jesus lives in us. We walk in spirit. نہ کہ ہمارے دعوے ہوں کہ we are born again, we love Jesus and we follower of Jesus. لوگ ہمیں اس طرح ہی دیکھیں جس طرح تو چاہتا ہے کہ تم دنیا میں چراغوں کی مانند نظر آؤ اور تمہاری روشنی، اٹس مین یور ٹیسٹمنی، تم اسی طرح جس طرح جان فار لٹل ٹائم فار اے سیزن ہی واز اے لٹل لیمپ، لیکن ہی واز ریئلی انتھوزیسٹک، ہی واز ریئلی zealous for God. Give us this passion, Lord. یہ جذبہ عطا کر خداوند کہ ہماری تھوڑی سی زندگی، چھوٹی سی زندگی بھی خداوند تیرے لیے کام آ سکے، اور ہم چھوٹے لیمپ ہوتے ہوئے بھی اسی طرح خداوند تجھ سے یہ ریوارڈ حاصل کر سکے کہ تو کہے کہ تو میرا جلتا ہوا اور چمکتا ہوا چراغ ہے. Bless you children, Lord. Touch their life, touch their heart, Father. Touch their life, Father. Touch their heart. اور ہر طرح کی اینگزائٹی، اینگر، ہر طرح کی بٹرنس یسوع کے نام سے جاتی رہے گا، اور یہ محبت کا جذبہ اور قربان ہونے کا جذبہ، ایک دوسرے کی برداشت کرنے کا جذبہ ہمیں عطا کر خدا، تاکہ ہم تیرے سچے اور اچھے خادم ٹھہر سکیں. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Thank you.